اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بہت خوبصورت حدیثیں جو آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ اگر آپ نے ان 4 احادیث پر عمل کر لیا تو آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ آپ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر آپ سچے مسلمان ہیں اور سچے دل سے اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اپنے نبی کی ان 4 حدیثوں کو آج ہی اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، اور پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمتیں اور برکتیں آپ کو نصیب ہوتی ہیں۔ ان 4 حدیثوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہوتا ہے، اس لیے اس کلپ کو دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچائیے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ڈال لے، یعنی ہمیشہ باوضو رہے، اس پر کسی قسم کے جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ باوضو رہنا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ جو بھی انسان ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس کو ہر وقت اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے والا شخص شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے والا انسان ہر خطا سے اور ہر گناہ سے، ہر غلطی سے بچ جاتا ہے۔ مگر ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ زبردستی باوضو رہنے کے چکر میں اپنا ریاء خارج نہیں ہونے دیتے۔ جیسے اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ زبردستی کے باوضو رہنے کے چکر میں بہت دیر تک لیٹرین اور پیشاب رو کے رکھتے ہیں، اپنا ریاء وغیرہ جو ہے وہ رو کے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسا عمل کرنا انسان کی صحت کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی زبردستی کے باوضو رہنے کے چکر میں بہت زیادہ دیر تک اپنے ریاء کو روکے رکھنا یا لیٹرین اور پیشاب کو روکے رکھنا، اس سے صحت خراب ہوتی ہے، انسان کو پیٹ کی بیماریاں لاحق ہونے لگتی ہیں، گیس اور ایسیڈیٹی کی پرابلم ہونے لگتی ہے، اور نظام انہضام کمزور ہو جاتا ہے، اور بھی بہت ساری بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ لہذا زبردستی کے باوضو رہنے کے چکر میں بہت زیادہ دیر تک لیٹرین اور پیشاب کو یا ریاء کو روک کے نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سود اور حرام کا مال کھانے والے کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ سود کھانا، حرام کا مال کھانا، بیاج کھانا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود کے گناہ کے 70 درجات ہیں، اور اس میں سب سے ہلکا گناہ، سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچیں اور مجھے بتائیں کہ دنیا کا کتنا بھی بڑا ظالم و جابر انسان کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا گنہگار انسان کیوں نہ ہو، لیکن کوئی بھی انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری نہیں کر سکتا۔ لیکن سود اور حرام کا مال کھانے والے کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ سود کا مال کھانا یا حرام کا مال کھانے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کر لی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود اور حرام کا مال کھانے والے کی کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈال لے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کھڑی ہے۔ یعنی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جب وہ مرے گا تو فوراً جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جب تک وہ زندہ ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ لہذا آج ہی سے آپ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ اگر آپ کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو یسرنا القرآن میں سے یا پھر کسی بھی مسنون دعاؤں کی کتاب میں سے آیت الکرسی کو یاد کر لیجئے۔ نمبر 4، حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کی فکر چھوڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فکر چھوڑ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی اسلام نہیں ہے جو نمازی نہ ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص موجود ہے،
صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے پوچھا کہ فلاں آدمی موجود ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی دوسری نماز بھاری نہیں ہے، یعنی منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا اگر وہ جان لیتے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں کیا ہے تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے نماز میں حاضر ہو جاتے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اذان کا حکم دوں، اس کے بعد اقامت کہی جائے، پھر کسی کو لوگوں کی امامت کرنے کے لیے کہوں، اس کے بعد آگ کے شعلے لے کر کے نکلوں اور ان تمام لوگوں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ نماز ہماری زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ نماز تمام عبادتوں میں افضل العبادات ہے، تمام ارکان میں اہم الارکان ہے۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے حجاب کا پردہ نماز میں، مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ لہذا یہ 4 خوبصورت احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ان 4 احادیث پر آپ خود بھی عمل کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی عمل کرائیے، انشاءاللہ بے پناہ برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کو نصیب ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔